بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، آپ کے سامنے کئی دنوں سے مسلسل اس مہینے کے تعلق سے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی کہ ماہ سفر کے تعلق سے کئی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. آخری بات جو اس مہینے کے تعلق سے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری احادیث گڑھ رکھی ہیں اپنی خواہشات اور اپنے عقیدے کے مطابق. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حدیثیں گڑھنے کا سلسلہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس کے کئی اسباب بھی رہے ہیں. ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدیثیں اس لیے گڑھی گئیں، اس لیے وضع کی گئیں اور مسلمانوں کے درمیان میں مشہور اور منتشر اس لیے کی گئی کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، وہ زندیق تھے. انہیں اسلام کے اندر بدعات، خرافات اور فساد پیدا کرنا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب کریم بن ابی العوجہ کو لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کے سر کو کاٹ دیا جائے کیونکہ اس کا فتنہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے 4000 احادیث ایسی گڑھی ہیں جو حلال کو حرام کرتی ہیں اور حرام کو حلال کرتی ہیں. یعنی 4000 احادیث اس لیے گڑھی ہیں، اس نے خود بیان کیا. اسی طریقے سے محمد بن حماد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے 14000 احادیثیں اسلام میں اس چشمہ صافی کو گدلا کرنے کے لیے گڑھ لی تھی تاکہ مسلمانوں کے اندر جو اصل اسلام ہے اس سے لوگوں کو پھیر دیا جائے دشمنی کی بنیاد پر. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حدیثوں کے گڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ بہت سارے مسلمان اپنی خواہشات اور اپنے مسلک اور طریقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیثیں گڑھ لی. چہ جائے کہ ان کے پاس اپنے طریقے کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی. اب چونکہ اپنے خیال کو، اپنی فکر کو اور اپنے طریقے کو لوگوں کے سامنے صحیح ثابت کرنا تھا اور ان کے پاس دلیل نہیں تھی، تو انہوں نے عارف فانن حدیث گڑھ لی اور کہہ دیا کہ حدثنا فلا 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا. مثال کے طور پر بعض لوگوں نے، ہمارے احناف بھائیوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے حدیث گڑھ لی. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقال فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، اور فرمایا یضر علی امتی من ابلیس، کہ آدمی میری امت پر ابلیس سے زیادہ خطرناک ہوگا. یہ دیکھ لیا امام شافعی رحمہ اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے امام کی تعریف میں ان کو اوپر کرنے کے لیے حدیث گڑھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یقال فی امتی رجل یقال لہ ابو حنیفہ، کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا جسے ابو حنیفہ کہا جائے گا، جس کا نام ہوگا وہ ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، یعنی لوگوں کو اندھیرے سے، تاریکی سے روشنی کی طرف لے کے آئے، گڑھ لیا۔ اسی طریقے سے جب حنفیوں کو اور حناف کو یہ خبر ملی کہ بہت سارے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں رکوع سے اٹھنے پر اور رکوع میں اٹھنے کے بعد، اور اسی طرح تیسری رکعت میں رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو جب پتہ چلا تو چونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی، فوراً حدیث کر لی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رفع یدیہ فی الرکوع فلا صلاۃ لہ، حدیث کر لی فوراً کہ جس نے رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حدیثیں گڑھی گئی، اور حدیثیں اس لیے بھی گڑھی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے مال کمایا جائے، رزق حاصل کی جائے۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکا، نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے حدیث بیان کرنی شروع کر دی، قال حدثنا ابو خلیفہ، اب پوری حدیث بیان کی۔ جب اس نے حدیث بیان کر لی تو فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تمہاری ملاقات ابو خلیفہ سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب ملاقات نہیں ہوئی ہے تو امام ابن حبان نے فرمایا کہ تب تم نے انہیں کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث کیسے بیان کر دی؟ یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک سند اسی طرح سے یاد کر رکھی ہے، اب مجھے جب بھی کوئی حدیث بیان کرنی ہوتی ہے یہ سند ملاتا ہوں اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، یعنی گڑھ کے۔ تو روزی کمانے کے لیے، پیسے کے لالچ میں کہ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کروں گا۔ اور پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ محدثین جب حدیثیں بیان کرتے تھے تو سماج کے لوگ ان کی تعظیم کے لیے اور ان کی ہمت افزائی کے لیے کچھ پیسہ، کچھ غلہ، کچھ اناج دے دیا کرتے تھے۔ تو ایسے بہت سارے وزع من گھڑت احادیثیں تیار کرنے والے پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنا سہارا بنا لیا کہ حدیثیں گڑھتے اور لوگوں کو سناتے، اسی سے اپنا پیٹ بھرتے اور اپنے کھانے پینے کے نظام کرتے۔ اور بعض لوگوں نے بادشاہوں کے، بڑے لوگوں کی قربت کے لیے حدیثیں کرنی شروع کر دی۔ جیسے ذکر کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین مہدی کے زمانے میں کوفہ کے ایک نام نہاد عالم جو جھوٹا آدمی تھا، کذاب تھا، جس کا نام غیاث بن ابراہیم الکوفی تھا، اس نے کوفہ کے اندر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، وہاں گیا، وہاں دیکھتا ہے کہ بادشاہ کبوتر کھیلنے میں مست ہے۔ بادشاہ کبوتر کھیل رہا ہے، کبوتر اسے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو ایک حدیث جو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کی ہے، جو صحیح حدیث ہے کہ لا سبق الا من نسل او خف او حافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مقابلہ نہیں ہے مگر تیر میں، اونٹ میں اور گھوڑے میں، یعنی اس میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تیر اندازی مقابلہ کی جائے، اونٹ دوڑانے میں مقابلہ کیا جائے، گھوڑا دوڑانے میں مقابلہ کیا جائے، اس میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث اس نے اٹھائی اور ایک لفظ بڑھا دیا او جناح، یعنی وہ تو تین چیزیں بیان کی لیکن چونکہ بادشاہ کی قربت حاصل کرنی تھی، بادشاہ سے قریب ہونا تھا، بادشاہ سے پیسہ اٹھنا تھا، اس لیے اس نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا او جناح، یعنی کہ کبوتر لڑانے میں بھی، کبوتر کا مقابلہ کرانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس طرح بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ یا اسی طریقے سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے اگر ان سے کسی سے نفرت ہو گئی، کسی کو ناپسند کرنے لگے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی اور ان کی کوئی ادا کسی کو پسند نہیں آئی، تو اب اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے اسی کے خلاف حدیث گھڑنی شروع کر دی۔
مثال کے طور پر ایک صاحب کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا لڑکا روتے روتے ہوئے آیا تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ٹیچر نے، استاد نے مجھے مارا ہے۔ اب کہا آج تو میں اس استاد کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی آج خیر نہیں ہے، اس کو آج میں رسوا کر دوں گا۔ اور گیا بھاگتے ہوئے اور ان کے سامنے حدیث پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معلمو صبیانکم اشرارکم، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کو پڑھانے والے جتنے ٹیچر ہیں سب سے برے ہیں، بدترین ہیں۔ ان کے پاس نہ رحمت ہے، نہ ان کے رحم کا مادہ ہے، اور یہ غریب غربا پر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی ان کی ہجوں میں اور انہیں نیچا دکھانے میں یہ حدیث گڑھ کے سنا دی۔ اب اس وقت تو اس ٹیچر کی رسوائی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کو پولیس سے، شرطا سے دشمنی ہو گئی۔ اب انہوں نے اس کو نیچا دکھانے کے لیے حدیث گڑھ لی کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی ایک بھیڑیا ہے، کاٹ کھانے والا، پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ جنت میں بھی بھیڑیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھیڑیے نے جواب دیا کہ میں جنت میں اس لیے آ گیا ہوں کیونکہ میں نے پولیس کے بچے کو کھا لیا تھا۔ یعنی پولیس اتنا بدترین ہے کہ اگر اس کے بچے کو کوئی کھا لے تو چاہے جائے کہ وہ جانور ہو، اسے بھی جنت مل جاتی ہے، یعنی اس کو برا دکھانے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر لوگوں نے حدیثیں گڑھی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیثیں جو گڑھی ہیں صوفیہ نے، اور عبادات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سفر، اس مہینے کے تعلق سے بھی لوگوں نے حدیثیں گڑھ لی، جیسے کہہ دیا کہ اس مہینے کا آخری بدھ جو ہے وہ سب سے زیادہ منحوس ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں تک گڑھ لیا کہ من بشرنی، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث گڑھ لی کہ جس نے مجھے کہ سفر کا مہینہ چلا گیا، یہ بتلا دیا کسی نے مجھے، تو اس کو جنت مل جائے گی، اتنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ یہ مہینہ اتنا زیادہ منحوس ہے اور منحوس جانے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ بتایا گڑھ لیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی گڑھ لیا کہ اگر کسی کی وفات اس مہینے کے اندر ہو گئی تو سمجھ لو کہ اب اس خاندان میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی اس مہینے کی نحوست اتنی ہے، یہ بتانے کے لیے حدیث گڑھ لی کہ جس خاندان میں، جس سماج میں، جس ماحول میں کسی کی وفات اس مہینے میں، ماہ سفر میں ہو گئی تو اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اب اس گھر میں، اس خاندان میں قتل، غارت گری، فتنہ فساد، اختلاف بڑھ جائے گا، یعنی نحوست کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث سے بھی گڑھ لی گئی کہ اگر چاند گرہن ہوتا ہے، اگر چاند گرہن سفر کے مہینے میں ہو گیا تو سمجھ لو کہ اب دریاؤں میں، سمندروں میں جو پانی ہے سب ختم ہو جائے گا، اور آسمان سے پانی رک جائے گا، اور قحط سالی پوری طرح آ جائے گی، لوگ بھوکے مرنے لگیں گے۔ یعنی نحوست اتنی زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمام روایات اور بہت ساری روایات ہیں، یہ سب کی سب روایات من گھڑت اور موضوع ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ سراسر جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے کسی بات کی نسبت میری طرف کر دی جھوٹی طور پر، حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی، اور انتساب میری طرف کر دیا گیا، تو ایسا آدمی بدترین ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ من قال علی فلم اقل، کہ جس نے میرے تعلق سے کوئی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ میں نے نہیں کہا ہے، وہ بات مجھ سے نہیں نکلا ہے، اس کا میں نے اشارہ نہیں دیا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو حدیثیں گڑھنا یا حدیثیں منتشر پھیلانا، چاہے وہ دشمنی کی بنیاد پر ہو،
چاہے وہ خواہشات اور اپنے مسلک و مذہب کو بچانے کے لیے ہو، یا چاہے بڑے لوگوں کی قربت حاصل کرنی ہو، یا چاہے کسی کی دشمنی میں ہو، کوئی بھی وجہ ہو، تمام وجوہات میں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھیں، ایسی بات کا انتصاب کریں جس کا تعلق ان سے نہیں ہے، یہ جرم ہے اور اس کا کرنے والا جہنم رسید ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کے تعلق سے پھیلی ہوئی بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسی طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کو گڑھی ہوئی روایات، موضوع روایات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس ضمن میں لگے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔